الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں ہمارے کنٹری کے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے بلیک اینڈ وائٹ کے اس ایپیسوڈ میں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کس طرح سے یونیفارم سول کوڈ انڈیا کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ ہم نے اس کے 10 الگ الگ پروفز دیکھے کہ کس طرح سے انڈیا کے لیے بیٹر ہے جو پرسنل لاز چلتے آئے ہیں وہ پرسنل لاز کا سسٹم چلتا رہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ویسٹرن کنٹریز کا فیملی سسٹم کس طرح سے ٹوٹلی کولیپس ہو چکا ہے، ٹوٹلی فیل ہو چکا ہے، اور کس طرح سے ایک آپسینٹی والا سسٹم آ چکا ہے جس کے کئی سارے بہت دور تک پہنچنے والے ریپرکشنز ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں پھر ایک بار ایک بہت ہی سینسٹیو، کرنٹ اور امپورٹنٹ موضوع کو دیکھیں گے۔ ہمارا ٹاپک آج ہے پالیگمی۔ کیا ایک مرد کے لیے یہ صحیح ہے یا غلط ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کرے؟ یہ ٹاپک یونیفارم سول کوڈ کے ٹاپک سے کنیکٹڈ ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کے تعلق سے آج بہت ساری باتیں ہو رہی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ایک مانی ہوئی بات سمجھی جاتی ہے کہ پالیگمی ایک بہت بری چیز ہے، ایک جیسے کہ گالی ہے، ایک بہت غلط کام ہے۔ لیکن آئیے ہم ریورس انالیسس کرتے ہیں، پھر ایک بار ایک فریش نظر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ آخر میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ویسٹرن کنٹریز میں ایک آپسین سسٹم چلتا ہے اور کس طرح سے میرج کا سسٹم کم ہوتے ہوتے یہاں تک کہ اپنے اینڈنگ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ آدھی سے زیادہ پاپولیشن ابھی آؤٹ سائڈ میرج تقریباً پیدا ہونا شروع ہو چکی ہے، اور یہ میرج کا سسٹم ڈکلائن پہ آتے آتے ابھی ایکسلریٹ کر رہا ہے ٹورڈز اے فنش۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پالیگمی کے سسٹم میں کیا صحیح ہو سکتا ہے اور کیا غلط ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو انالائز کرنے میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے 2011 کے سینسس کے کچھ فگرز۔ وڈوز، ودوائیں کتنی ہیں انڈیا میں؟ 2011 کے سینسس کے مطابق 4 کروڑ 32 لاکھ، جبکہ وڈوورز یعنی کہ ایسے مرد جن کی بیویوں کا انتقال ہوا ہے وہ 1 کروڑ 22 لاکھ ہے، یعنی عورتوں کا فگر بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سے ڈیورسی عورتیں جن کا طلاق ہو چکا ہے، جو ڈیورس ہو چکا ہے، وہ کتنی ہیں؟ 9 لاکھ ہے، اور مردوں میں 4.5 لاکھ ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں ایک بہت بڑا فگر آپ کے سامنے ہے سیپریٹڈ عورتوں کا۔ یہ سیپریٹڈ عورتیں کون سی عورتیں ہیں؟ یہ وہ عورتیں ہیں جن کا ڈیورس نہیں ہوا، جن کے ہسبینڈ نے صرف انہیں ابینڈن کر دیا۔ تو 23 لاکھ ایسی عورتیں ہیں انڈیا میں، اور یہ ساروں کا ٹوٹل کتنا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساروں کا ٹوٹل 4 کروڑ 65 لاکھ، یعنی 4 کروڑ 65 لاکھ وڈوز، ڈیورسیز اور سیپریٹڈ ملا کر انڈیا میں ہے، جبکہ وہی کورسپونڈنگ فگر مردوں میں 1 کروڑ 38 لاکھ، 1.38 کروڑ۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، کنواری رہ جاتی ہیں، عمر بڑھتی جاتی ہے۔ 2011 کے سینسس کے مطابق 56 لاکھ ایسی عورتیں ہیں جو 30 سال اور اس سے زیادہ کی ہیں، یعنی 56 لاکھ ایسی عورتیں ہیں جن کی شادیاں ہی بالکل نہیں ہوئی، یعنی انہیں کوئی پروپوزل نہیں ملا یا شادی کسی وجہ سے نہیں ہو پائی۔ اگر آپ یہ 4 کروڑ 65 لاکھ اور 56 لاکھ کو ایڈ کریں تو ٹوٹل ہمارے سامنے جو فگر آ جاتا ہے 5.21 کروڑ عورتوں کا۔ سوال یہ ہے کہ جب کئی کنواری لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہے تو ان ودواؤں سے، ان طلاق شدہ عورتوں سے یا ڈیورسیز سے کون شادی کرنے والا ہے؟ اگر ہماری کنٹری میں جیسے کہ پہلے پریکٹس ہوتا تھا، آپ دیکھ لیجئے اولڈ ٹریڈیشن میں، آپ دیکھ لیجئے ریلیجس اسکرپچرز میں، یہاں تک کہ ہندو ریلیجس اسکرپچرز میں کامن سی بات ہے کہ کسی کی 1 سے زیادہ شادیاں ہوں۔ جو ہم میں ایک مڈل ایج تک پہنچ چکے ہیں انہیں پتا ہے کہ ان کے دادا نانا وغیرہ کے زمانے میں ایک کامن سی بات ہے کسی کی 1 سے زیادہ شادی ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس سچویشن میں یہ ساری کی ساری عورتوں کو لائف پارٹنرز بہت آسانی سے مل جائیں گے، چاہے وہ ایسی عورتیں ہیں جنہیں کوئی ہسبینڈ نہیں مل رہا ہے، ایسی عورتوں کو بھی پروپوزلز مل جائیں گے، اور وڈوز اور ڈیورسیز کو بھی مل جائیں گے۔ اس سینسس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فگرز ہیں جو آج اگر اچھا ایکشن لیا جائے تو ہم ان کے پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں، یعنی کچھ ایسے جن کا کیس موسٹ سیویئر ہے، جو کیس ابھی بھی سالو کیا جا سکتا ہے۔ وڈوز اپ ٹو 44 ایئرس، 44 ایئرس کیوں میں نے لیا ہے کہ 44 ایئرس تک بھی شادیاں
ہو سکتی ہے, حالانکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, ابو ایج میں بھی ہو سکتی ہے. ابھی ہمیں وہ سب نارمز توڑنے چاہیے اور اپنے دلوں کو بڑا کرنا چاہیے. لیکن اپ ٹو 44 ایئرس یہ ایک ریزنیبل ایج ہے. ڈیورسیز اپ ٹو 44 ایئرس, سیپریٹڈ اپ ٹو 44 ایئرس, اور نیور میرڈ ہم نے صرف 30 ٹو 44 لیا ہے. یہ 4 فیکٹرز کو ملا کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1,15,00,000 ایسی عورتیں ہیں جن کا میٹر کیس موسٹ سیویئر ہے. ابھی بھی کچھ ڈیسیشن ہو جائے تو ان کی زندگیاں اکیلے نہیں گزرے گی. جیسے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ زندگی میں اس کے ساتھ کوئی ہو جو اس کی خوشی اور غم بانٹیں, جس کے ساتھ وہ زندگی میں رہے. ایک کمپینین کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ کمپینین کی ضرورت ان سب کی سالو ہو سکتی ہے. لیکن بات وہاں پر نہیں رکتی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بہت بڑا پرابلم ہے ہماری کنٹری میں, اور وہ ہے دہیج کا پرابلم. ہم سب جانتے ہیں, ایک اوپن بات ہے کہ دہیج کے بغیر بہت ساری شادیاں ہوتی ہی نہیں ہیں. اور گورنمنٹ کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 3 سالوں میں 24,771 ڈاوری ڈیتھس ہوئی. NCRB کی رپورٹ کے مطابق 24,700 سے زیادہ ڈاوری ڈیتھس ہوئی ہے. ڈاوری ڈیتھ کب ہوتی ہے؟ ایک ہسبینڈ اپنی وائف سے کہتا ہے جاؤ یہ دہیج لے آؤ, لے آئے گی تو وہ خوش ہو جائے گا, چپ رہے گا. کئی سارے ایسے ڈاوری مانگنے والے ہیں جو صرف شروع میں ڈاوری مانگتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو لائف ٹائم ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں. وہ لائف ٹائم ڈیمانڈ کرنے والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ڈیمانڈز بڑھتے جاتے ہیں. فائنلی وائف اور اس کے ان لاز اس کے ڈیمانڈز کو پورا نہیں کر پاتے, تو اس کے بعد وہ تانا دینا شروع کرتا ہے, وہ اور اس کے فیملی ممبرز. اس کے بعد کروئلٹی شروع کرتے ہیں, پریشان کرنا شروع کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک سٹیج ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کا قتل کر دیا جائے تاکہ یہ جائے گی, کوئی اور آئے گی, اس پھر سے ایک دہیج کی کمائی ہوگی. NCRB کی رپورٹ کے مطابق انڈیا میں 3.48 لاکھ کیسز آف کروئلٹی اگینسٹ ویمن, جس کے اندر ہسبینڈ یا ہسبینڈ کے فیملی ممبرز نے کوئی کروئلٹی کا ایکشن کیا عورتوں پر, یعنی کہ 3.5 لاکھ کیسز ایک سال میں. ہم جانتے ہیں کہ گورنمنٹ بہت کچھ کر رہی ہے, بہت ساری ایجوکیشنل فلمز, بہت کچھ کیا جا رہا ہے, اور کتنا کچھ اور ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں آپ سب کے سامنے ایک پروپوزل رکھ رہا ہوں جو ہم سب کو اس جنکشن پہ اینالائز کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کھلے ذہن سے. مان لیجئے کہ پالیگمی کا سسٹم انڈیا میں پھر سے شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ پہلے شروع تھا. پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری وہ عورتیں جنہیں ہسبینڈز نہیں ملے, جو ڈیورسڈ ہے, جو وڈوڈ ہے, انہیں ہسبینڈز مل جائیں گے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب شادیاں عورتوں کی بہت آسانی سے ہونے لگے گی, کیونکہ ڈیمانڈ آبویسلی بڑھ جائے گا, سپلائی تو جتنا ہے اتنا ہی ہے, عورتیں کچھ بڑھنے والی نہیں ہیں سڈنلی. لیکن جب ڈیمانڈ بڑھ جاتا ہے تو کوئی انسان سمپل بات سمجھ سکتا ہے کہ کسی بھی چیز کا پرائز تو بڑھ جاتا ہے نا. تو یہاں پر وہ آدمی آئے گا کہ میں شادی کروں گا تمہاری بیٹی سے اس شرط پر کہ تم مجھے اتنا اتنا دہیج دو, گاڑی دو, فرنیچر دو, اسکوٹر دو. اب وہاں پر وہ شخص کہتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی سے اس شرط پہ شادی کروں گا کہ تم میرے یہ ڈیمانڈز پورے کرو. لیکن اب جب ڈیمانڈ بڑھ چکا ہوگا تو سچویشن چینج ہو جائے گی, اور یہ سچویشن چینج ہونے کی وجہ سے اسے ایک بیوی صرف تب ملے گی جب وہ خود کچھ کرنے تیار ہے. ہو سکتا ہے ہماری کنٹری میں بھی ہمیں دیکھنے ملے جو گلف کنٹریز میں وہاں کی عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک مرد آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, میں اتنا اتنا مہر دے سکتا ہوں. تو وہ کہیں گے نہیں, مجھے اس سے زیادہ چاہیے اپنی بیٹی کے لیے, میری بیٹی کے لیے اس سے زیادہ ریکوائرڈ ہے. تو وہاں کے اسپیکرز اور اسکالرز اور ریفارمرز جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اتنا زیادہ مہر مت مانگو, میک اٹ ایزی. لیکن یہ سچویشن انڈیا میں بھی آ سکتی ہے اگر ہم یہ پرابلم سالو کرنے کے لیے پالیگمی کو الاؤ کریں. کائنڈلی کنسیڈر. یہ ہے سیکنڈ پرابلم جو سالو ہوتا ہے. فرسٹ پرابلم وہ ہے وڈوز اینڈ ڈیورسیز کا پرابلم. سیکنڈ پرابلم جو ہم دیکھ رہے ہیں, ڈاوری ول ڈائی اے نیچرل ڈیتھ ان انڈیا. ڈاوری آٹومیٹکلی ہماری کنٹری میں خود بخود ختم ہو جائے گا اگر ہم یہ سسٹم کو ریوائیو کریں. لیکن ڈاوری سے کنیکٹڈ ایک اور پرابلم ہے. جب ایک شخص کو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے ایک طرح سے ٹینشن ہو جاتا ہے, بچی پیدا ہو گئی, کل دہیج دینا ہوگا. 2 بیٹیاں پیدا ہو گئی, ڈبل ٹینشن. 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی, ٹرپل ٹینشن. پھر کیا کرتے ہیں, یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے. ہماری کنٹری کی سینسس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ انڈیا کے اندر ہر 1000 مردوں کے لیے صرف 943 ویمن ہے, یعنی کہ 57 عورتیں کم ہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری ڈیولپ کنٹریز میں عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں آن دا کنٹری, لیکن انڈیا میں عورتیں مردوں سے کم ہیں. اب اگر کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 3.56 کروڑ عورتیں مردوں سے کم ہیں. لیکن سچویشن زیادہ ورس ہے چائلڈ سیکس ریشیو میں. 0 to 6 ایئرز کی بچیاں, گرلز,
اور 0 to 6 ایئرس کے بوائز دونوں کی پاپولیشن جب کمپیئر کی گئی تو دیکھا گیا ہر 1000 بوائز کے لیے صرف 919 گرلز ہے، یعنی کہ سچویشن اور ورس ہو گئی ہے. اب یہاں پر 81 مسنگ گرلز ہو چکے ہیں. یہ سارا جو فیمل انفینٹیسائڈ، فیمل فیٹیسائڈ ہماری کنٹری میں چل رہا ہے، اس چیز کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو ہماری کنٹری کے کلچر میں لوگ ایک طرح سے برڈن سمجھنے لگتے ہیں. لیکن آپ سوچئے کہ اگر پالیگمی سٹارٹ ہو جائے اور وڈوز اور ڈیورسیز کا پرابلم سالو ہو جائے، ڈاوری کا پرابلم آٹومیٹکلی سالو ہو جائے گا، تو بچی پیدا ہونے والی ہے، فادر کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، بہت شادی کرنے والے آئیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہے، میں اچھا لڑکا دیکھ کر سلیکٹ کر لوں گا، اور اسے یہ فائنینشیل برڈن نہیں فیل ہوگا فادر کو، جو بہت سارے لوگوں کو فیل ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آٹومیٹکلی فیمل انفینٹیسائڈ کا ریٹ خود بخود ختم ہونے لگے گا. خود بخود فیمل فیٹیسائڈ اور بچیوں کو جو مارنے کا معاملہ ہے جو ہماری کنٹری میں چلتا ہے، جو ایک بہت ہی اوپن بات ہے، بیٹا بیمار ہے تو اس کا خیال رکھا جائے گا، بیٹی بیمار ہے تو اس کا نیگلیجنس سے مارا جاتا ہے. ایک چیز ہے ابارشن، دوسری چیز ہے نیگلیجنٹ ہومیسائڈ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساروں کا اینڈ ریزلٹ سینسس فگرز ہمیں بتا دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سینسس کے اندر ہمیں یہ بھی پتا چلا سن 2011 کے سینسس میں کہ انڈیا میں 23.72 لاکھ یعنی تقریباً 24 لاکھ ایسی عورتیں ہیں جو ڈیزرٹڈ بائی دیئر ہسبینڈز ہیں، سیپریٹڈ، جن کے ہسبینڈ سے ڈیورس نہیں ہوا لیکن پھر بھی وہ الگ ہیں. ایکسپرٹس اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان عورتوں کے ہسبینڈز نے انہیں ڈیورس نہیں دیا ہے تو پھر کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایک طرح سے ایک ہڈن وے میں وہ ریلیشنز، ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز یا ہو سکتا ہے پالیگمی پریکٹس کی جا رہی ہے. اور یہ چیز ایک ہڈن بات ہے جو سینسس ہمیں ایک اشارہ دے رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. یہاں سے ہمیں ایک بات ملتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری کنٹری انڈیا میں بھی ویسٹرن کلچر کا ایک بہت بڑا حصہ انٹر ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کے کئی کیسز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیو ان ریلیشن شپس کو ایک طرح کی ایکسیپٹیبلٹی انڈیا میں مل رہی ہے. ساتھ ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی ججمنٹس ہیں کہ پروٹیکشن آف ویمن فرام ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2005، اس کے انڈر میں یہ جو ورڈز ہے ریلیشن شپ ان دا نیچر آف میرج، ان ورڈز کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے ایکسٹرا میریٹل افیئرز یا لیو ان ریلیشن شپس کو الاؤ کیا گیا ہے اور اس کے تحت لایا گیا ہے. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیو ان ریلیشن شپس میں جو عورتیں ہوتی ہیں کیا انہیں میل کاؤنٹر پارٹ سے کوئی سیریس کمٹمنٹ ملا ہے؟ جو سیریس کمٹمنٹ کا نام ہے میرج، وہ کمٹمنٹ تو obviously نہیں ملا ہے، اسی لیے وہ آؤٹ آف میرج ہیں. تو اس میں سیکیورٹی کیا ہوتی ہے؟ پریگننٹ ہوں گے تو وہ ہوں گے، ابارشن والی باتیں جب آئے گی تو ان کے لیے آئے گی، بچے کو دودھ پلانا ہے، بچے کی پرورش کرنا ہے تو انہیں کرنا ہے. تو یہ ساری چیزوں میں عورتوں کے لیے ایک انپروٹیکٹڈ لائف ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا امریکہ اور ویسٹ کی مثال سے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک نیچرل اور صحیح سلیوشن کیا ہے. ایک صحیح سلیوشن یہ ہے کہ مردوں کو اجازت دی جائے کہ وہ مرد جو انصاف کر سکتے ہیں، جو ڈیو رائٹس دے سکتے ہیں، جو آنر دے سکتے ہیں، جو رسپیکٹ دے سکتے ہیں، جو اپنی رسپانسبلٹیز پوری کر سکتے ہیں، وہ مردوں کو اجازت دی جائے ان اے لمیٹڈ سینس کہ وہ مور دین ون میرج کر سکتے ہیں. یہاں پر میں بہت اوپنلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندو بردرز کے لیے 1954 کے ہندو میرج ایکٹ نے منع کیا ہے، پروہیبٹ کیا ہے. لیکن بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ گوا میں جو سول کوڈ چل رہا ہے اس کے اندر ایک اسپیشل سبسیڈری لا، کوڈز آف یوزیجز اینڈ کسٹمز آف جینٹائل ہندوز آف گوا، اس کے تحت ہندو مین کو مور دین ون میرج، بائیگمی، 2 میرجز الاؤڈ ہے انڈر سرٹن اسپیشل سچویشنز. تو یہاں پر ہمارے پاس ایک پریسیڈنٹ ہے کہ جہاں پر ہندو مین کو بھی ایک سے زیادہ شادی کی اجازت انڈین لا کے انڈر میں ہے کہیں پر. اور اگر پریکٹیکل سائڈ آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے 1961 کے سینسس نے انڈیکیٹ کیا مسلمز جن کی ایک سے زیادہ بیوی ہے وہ 5.7% تھے، لیکن ہندوز ان کمپیریزن 5.8% تھے، اور بدھسٹ 7.9% تھے، جینز 6.7% تھے، اور آدیواسیز 15.25% تھے. لیکن ہم یہ دیکھیں گے 1956 میں ہندو میرج ایکٹ نے منع کیا تھا. یہ اس سے صرف 5 سال بعد کا سینسس تھا، اس کے اگلا سینسس یعنی 1961 کے سینسس. آگے بڑھتے ہیں 1974 میں. 1974 کی گورنمنٹ سروے کے اندر پتا چلتا ہے کہ مسلمز میں 5.6% میرجز بائیگمس میرجز ہے، پالیگمس میرجز ہے، لیکن جبکہ ہندوز میں 5.8% ہے. اب دیکھا جائے تو ایک 0.2% کا فرق ہے،
لیکن اس زمانے میں جو کیلکولیشن دیکھا گیا 1971 کے سینسس کے مطابق تو مور دین 1 کروڑ ہندو مین کے پاس 1 کروڑ ہندو مردوں کے پاس ایک سے زیادہ بیوی تھی. ان کمپیریزن 12 لاکھ مسلم مردوں کے پاس ایک سے زیادہ بیوی تھی. اگر وہ زمانے کے آپ کے دادا پردادا فادر وغیرہ ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کامن بات تھی, یہ کوئی ان کامن چیز نہیں تھی ہماری کنٹری میں. لیکن سچویشن کب چینج ہوئی؟ انڈین گورنمنٹ کے نیشنل فیملی ہیلتھ سروے ڈپارٹمنٹ نے 2006 میں ایک پھر سے سروے کنڈکٹ کیا. اس سروے کے اندر پتا چلا کہ ہندوز میں 1.77% پالیگیمس میرجز ہے, ان کمپیریزن مسلمز کے 2.55% پالیگیمس میرجز ہے, جبکہ اس کے بہت ہی کلوز کرسچنز کا معاملہ تھا. کرسچنز میں 2.35% پالیگیمس میرجز اور ان سب سے زیادہ بدھسٹ میں 3.2%. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سروے کے اندر دکھ رہا ہے کہ ہندو مردوں کی پالیگیمس میرجز کم ہوئی ایز کمپیئر ٹو مسلمز. بدھسٹ اس معاملے میں سب سے آگے رہے ہیں. کرسچنز اینڈ مسلمز آلموسٹ قریب ہے اس 2006 کی سروے سے. آخر میں یہ سوال ہماری پوری سوسائٹی سے پوچھنا چاہوں گا, خاص طور سے ویمنز رائٹس ایکٹیوسٹ سے پوچھنا چاہوں گا, جن کا اس تعلق سے ایک بہت ہی فیوریس رسپانس نارملی رہتا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی عورت وڈو ہو, ڈیورسی ہو, اسے اکیلے اپنی زندگی گزارنی پڑے؟ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ عورتوں کو زندہ جلا کر کے مار دیا جائے ڈاوری کی وجہ سے, یا ٹارچر کر کے اسے اپنے ہسبینڈ کے گھر میں رہنا پڑے؟ کیا آپ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہماری کنٹری میں جب پتہ چلتا ہے کہ بچی پیدا ہونے والے ہیں تو بہت سارے ہڈن میتھڈز ہیں جس سے کہ ابارشن کرا کر بچی کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ ان تمام چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں؟ تو یہ بات سوچئے کہ کل کوئی بھی ایک وڈو بن سکتی ہیں. مجھے پتا ہے کہ بہت سی عورتیں اس چیز کو نہیں پسند کریں گی, لیکن یہ تو سوچیں کہ ان کی خود کی بہنیں, ہماری سوسائٹی کی عورتیں, کل ان کا بھی نمبر اس میں ہو سکتا ہے. جب یہ ہو تو کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ان سب کے لیے ایک نیچرل سولوشن ہو؟ سارے پروپیگنڈا کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج کنٹری جس طرح سے ایڈوانس کر رہی ہے, ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر یہ ساری برائیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ابینڈنڈ سیپریٹڈ عورتوں کا نمبر بہت ہی سگنیفیکنٹ اور بڑا ہے, اور سرویز سے پتا چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہڈن طریقے سے پالیگمی کر رہے ہیں. تو کیوں نہ ہم سب اس چیز کو ریگولرائز کریں اور اس کی اچھائی کو حاصل کریں. میں ریکمینڈ کرتا ہوں گورنمنٹ کو کہ آج یونیفارم سول کوڈ لا کر ایک پرٹیکولر کمیونٹی سے پالیگمی کے رائٹ کو ختم کرنے کی جگہ باقی کمیونٹیز کے لیے بھی الاؤ کریے. ایک بہت ہی اسٹرانگ موو ہوگا, لیکن اٹ از فار دا بیٹرمنٹ آف آور کنٹری, اٹ از فار دا رائٹس آف ویمن آف آور کنٹری. ہماری کنٹری کی عورتوں کے حقوق کے لیے ہے, یہ ان کی عزت کے لیے ہے, یہ ان کی آنر کے لیے ہے, جو اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس سے ہمیں کلیئر پروف دکھ رہا ہے اس چیز کے تعلق سے. میں انکریج کرتا ہوں کہ یہ بولڈ اسٹیپ اچھائی کی طرف لیا جائے, اور یہ ڈسپیرٹی, جو ڈفرنس الگ الگ دھرموں میں ہماری کنٹری میں آج ہے موجود, اسے ختم کیا جائے ایک پازیٹیو طریقے سے. تھینک یو ویری مچ. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیکھنا نہ بھولیں, بلیک اینڈ وائٹ. صرف i+ ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر.